اس وقت امت مسلمہ میں اسی درجے میں جو اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو بیداری اٹھ رہی ہے اور جاگ رہی ہے، اللہ پاک اسے اور زور نصیب فرمائے۔ کل ایک چیز کسی کے پاس میں نے دیکھی، اس میں ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسرائیلی کمپنیاں یہودی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ ان کی جو مصنوعات ہیں وہ معیاری ہیں اور ہماری جو مسلمانوں کی مصنوعات ہیں وہ غیر معیاری ہیں۔ جواب دینے والے نے یہ کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ان کی مصنوعات معیاری ہیں؟ اس نے کہا ہے جی کہ کہا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن ایک مشہور ہے یہ بات۔ اب ایک چیز ہے پروپگنڈا، یہ ایک وار کا حصہ ہے۔ بہرحال اس نے یہ جواب دیا، اس نے عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ان کی مصنوعات کیا ہے؟ پیپسی ہے، پینے والی مشروبات، پیپسی ہو گیا، نیسلے ہو گیا، کوک ہو گیا، یہ چیزیں جتنی بھی مشروبات ہیں۔ اس نے سوال کیا مجھے بتاؤ لسی زیادہ ٹھیک ہے یا پیپسی ٹھیک ہے؟ تو بتاؤ کون سی چیز ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ خالص وہ ہوا یا یہ ہوا؟ خالص اسرائیلی مصنوعات خالص ہوئی یا لسی خالص ہوئی؟ اب آ جاؤ پیزے اور برگر کی طرف آ جاؤ، میک ڈونلڈ کی طرف آ جاؤ، KFC کی طرف آ جاؤ۔ اب میرے خیال میں وہ کہ یہ برگر کتنے کا اندازاً بتا دیں، KFC کا یا میک ڈونلڈ کا ایک برگر کتنے کا؟ 500 کا۔ اور پیزا 1400-1500، ان کی ویسے بھی ریٹ ہائی ہوتے ہیں ان کے نا۔ اب اس نے کہا ہے کہ ایک طرف پیزا اور برگر ہے اور دوسری طرف ماں کے ہاتھ کا دیسی گھی میں پکا ہوا پراٹھا ہے۔ اب بتاؤ اصل چیز کیا ہے؟ پراٹھا اصل ہے یا وہ پیزا اور برگر اصل ہے؟ اچھا، کہتے ہیں جی ادویات جو ہیں ان کی معیاری ہیں۔ اب بتائیں طب یونانی جو حکمت کی جو چیزیں تھیں، جو حکمت کی دوائیاں تھیں، وہ زیادہ معیاری ہیں یا یہ زیادہ معیاری ہے؟ خود آپ دیکھ لینا، انگریزی دوائیاں استعمال کرو، ایک بیماری دب جاتی ہے 100 بیماریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں ان کا؟ کہ ایک بیماری کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے ہزاروں ساتھ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہے؟ اور اب بتائیں کہ کوئی بھی جوس لے لو آپ، اسرائیلی مصنوعات، یہودی مصنوعات، پاکستانی مصنوعات، کوئی بھی ہے، وہ بہتر ہے یا آپ پھل خریدیں، آپ گھر میں لے کر جائیں اور اپنے ہاتھ سے آپ جوس بنائیں، خود بھی پیئے، بچوں کو پلائیں، وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ اس وقت جو امت کے اندر ایک بیداری چل رہی ہے، دعا فرمائیں اللہ اس کو اور زور نصیب فرمائے، اللہ رب العزت اس کو اور قوت نصیب فرمائے اور دوسروں کا درد، اپنا درد محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ باخبر نبی تھے۔ کون تھے؟ باخبر نبی تھے۔ ہمارے ہاں تقوی کا معیار، ہمارے ہاں بزرگی کا معیار وہ یہ ہو گیا ہے کہ آدمی ایک کونے میں چلا جائے، عبادت کرے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس وقت عالم کفر مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ رہے، اس وقت مسلمانوں کی معیشت اور میرے محترم دوستو سیاسی شعور کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا سوچ رہے، یہ پاکستان کا جغرافیہ جو وجود میں آیا ہوئے اسے اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے وہ کیا سوچ رہے۔ یعنی جس کو یہ چیز، اس بات کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو اپنے گھر کے معاشی نظام کی کوئی خبر نہ ہو، بچوں کی تربیت کی کوئی خبر نہ ہو، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کرے، ہم کہتے ہیں یہ بزرگ ہے۔ ایسی بزرگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں دکھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بائیں سے بھی باخبر تھے، دشمن کی یلغار، دشمن جو سوچ رہے اور جو مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے کی جو کوشش کر رہے، آپ اس سے بھی باخبر تھے۔ ایک مثال کے طور پہ، جس وقت سب سے پہلا غزوہ بدر جب ہوا تو آپ نے جو غلام گرفتار کیے، جو مشرکین مکہ کے غلام گرفتار کیے، آپ نے ان سے
سوال کیا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تعداد نہیں پتہ تعداد کتنی ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ آپ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، روزانہ قافلے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 10 سے 11 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت قافلے کی تعداد 1000 ہے، کہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ خبر رکھنا کس کے لیے تھا، یہ معلومات آپ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ اور دائیں بائیں سے ساری چیزیں جاسوسوں کو روانہ کیا جا رہا ہے، اور وہ خبریں آپ کے پاس لا رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ میرے محترم دوستو، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آپ اقوام عالم کے ان ریشہ دوانیوں سے باخبر ہونا، ان کی چالاکیوں سے باخبر ہونا، اور پھر میرے محترم دوستو اور بزرگوں اس کے مطابق اپنی استعداد کو استعمال کرنا، یہ عین دین کا حصہ ہے، یہ عین دین کی خدمت ہے۔ اس وقت جو عالمی حالات ہیں کہ اس وقت کا یہودی اور آج کا یہودی، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے تو 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں آباد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ ہمارے اوپر جو دشمن حملہ کرے گا آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، باہمی ہمارا آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ امن کا معاہدہ ہوا ان یہودیوں کے ساتھ، لیکن ان کی فطرت میں ان کی فطرتاً عہد کو توڑنا، بدعہدی کرنا، اپنے وعدے سے مکرنا، میرے محترم دوستو تاریخ گواہ ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک ان کی فطرت میں بدعہدی پڑی ہوئی۔ بد تہذیب قوم ہے، بد تمدن قوم ہے۔ معاہدہ ہوا، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا۔ غزوہ احد کے اندر ان یہودیوں کی پوری ہمدردی وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھی۔ غزوہ خندق میں یہ تو کھل کر سامنے آئے، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جب انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا جب سازش کی کہ اب ہم مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، اور نعوذ باللہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ وہ تو وحی کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہٹ جائیں۔ اوپر سے بڑا پتھر آپ کے لیے وہ انہوں نے رکھا ہوا تاکہ وہ اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور آپ علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو جائیں۔ یعنی اس طرح کی چالاکیاں وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے، اور جب انہوں نے ارادہ کیا تو اب اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بجائے مدینہ منورہ میں رہ کر یہاں پر دفاع کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے اور ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دفاعی جہاد بھی کیا اور آپ علیہ السلام نے اقدامی جہاد بھی کیا۔ آپ نے اس وقت جو فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہم اقدامی جہاد کریں گے۔ غزوہ بنو سلیم، غزوہ خیبر، کتنے ایسے غزوات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کے اندر اقدامی جہاد کیا، کیونکہ آپ کو علم ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ حماس نے میرے محترم دوستو جو کارروائی کی، انہیں حماس کی جو انٹیلیجنس تھی، آپ کو خود پتہ ہے، آپ نے خود حالات سے جو آپ واقف ہیں، اسرائیل بھی حیران رہ گیا۔ 1 سال اس نے جنگ کی، 1 سال اس نے بمباری کی، 1 سال تک اس نے اپنی پوری قوت لگا لی، اپنا پورا اسلحہ لگا لیا، اپنی پوری ٹیکنالوجی لگا لی۔ 1 سال کے بعد رمضان سے پہلے جب امن کا اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے، وہ حیران ہو گیا کہ ہم تو سمجھ گئے حماس ختم ہو گیا ہوگا، مجاہدین ختم ہو گئے ہوں گے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں کہاں سے نکل آئی؟ اور پھر مجاہدین نکلے نہیں ہیں، اور نئی گاڑیوں کے ساتھ ان قیدیوں کو جن کو رہا کرنا تھا ان کو نکال کر لائے۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ کیا جب حماس کی انٹیلیجنس اتنی مضبوط تھی، انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا ان بدبختوں نے اب غزہ پر حملہ کرنا ہے۔ اسرائیل نے رکنا نہیں تھا، اب بھی اس کے یہی عزام ہے، وہ غزہ تک نہیں رکے گا، وہ شام کو بھی لے گا، وہ استنبول کو بھی لے گا، وہ مدینہ منورہ تک جائے گا۔
اب انہوں نے اقدامی جہاد کیا، وہ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہی مسلمان کی پیٹھ میں خنجر گھومتا ہے۔ یہ تو عرب امارات کے امدادی ٹیموں میں ڈاکٹر گئے، انہوں نے جا کر مجاہدین کی جاسوسی کی اور جاسوسی کر کے مجاہدین کے ٹھکانے بتا دیے۔ ابھی جو دوبارہ بمباری ہوئی ہے، یہ اتنی شدید بمباری اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ ان ٹھکانوں کو، ان جگہوں کو مجاہدین کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر کل وہ پیشکش کرتا ہے کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسلحے کو چھوڑ دو، قربان جاؤں انہوں نے کہا کہ سنو، ہم میدان جہاد میں اترے ہیں، یا تو میں غازی بنیں گے یا شہید ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا رائے نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، مجاہد کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے، آپ قصواء ناقہ، قصواء اونٹنی پر آپ سوار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ، ہر ایک انصار کی یہ خواہش ہے میرا گھر حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرے، حضور میرے پاس مہمان ہو، ہر ایک اپنی خواہش کو اظہار کر رہے۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کی معار کو چھوڑ دو، اللہ جسے شرف بخشے گا، یہ اونٹنی جہاں پر جا کر بیٹھے گی وہی گھر اور وہی افراد میرے میزبانوں کے آقا دو جہان ان کا مہمان ہوگا۔ میں مختصراً قبیلہ بنی نجار، اس محلے میں اونٹنی آتی ہے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ جب اونٹنی بیٹھی، حضرت ابو ایوب انصاری آئے، آپ خوش ہیں، اللہ نے میرے محترم سے انتخاب کیا حضور کی مہمانی کے لیے، جس گھر کا انتخاب کیا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ نجار سے تھا، اور قبیلہ نجار حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کا قبیلہ نجار جن کے نام پر تھا، وہ حضور کے دادا عبد المطلب کے ماموں تھے۔ اور آپ نے خود کہا میں اپنے گھر میں آیا ہوں، میں اپنے گھر میں آیا ہوں، دو منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے، ایک نیچے کی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لوگ آئیں گے، صحابہ آئیں گے، ملنے کے لیے آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، میرے لیے آسانی نیچے ہے، آپ اوپر چلے جائیں۔ میرے محترم دوستو، تاریخ میں لکھا ہے، روایت میں لکھا ہے، حضور نیچے ہیں، خاوند اور بیوی اوپر ہیں، نہ رات کو سو سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، چلتے بھی ہیں دبے پاؤں چلتے ہیں، کہیں چلنے کی آہٹ نیچے نہ چلی جائے، سردی کا موسم ہے۔ حضرت ایوب اور ان کی اہلیہ کے پاس ایک ہی لحاف ہے، ایک ہی اوڑھنی ہے، گھڑا پڑا ہوا ہے، اچانک ٹھوکر لگ کے ٹوٹی اور پانی بہہ گیا، آپ نے اسی لحاف کو پانی کے اوپر ڈال دیا اور سارا پانی اس لحاف میں جذب ہو گیا۔ خاوند بیوی نے کونے میں بیٹھ کے سردی رات کو وہاں بیٹھ کر ساری رات کو سردی میں گزار دیا۔ صبح وہی اتری، یہ عمل حضور کو جبرائیل امین نے آ کر بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کر دی حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے، آپ نے فرمایا ربا حضرت ابو ایوب کی تو حفاظت فرما۔ کیا لوگ تھے، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ مختصراً آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں اوپر چلا جاتا ہوں، آپ نیچے آ جائیں، بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ کے میں آگے ایک طرف جاتا ہوں۔ 90 سال حضرت ابو ایوب کی عمر ہے، 90 سال آپ کا گزر گئے ہیں۔ 90 سال میرے محترم دوستو گھر میں آرام کرنے کے ہوتے ہیں، گھر میں رہنے کے ہوتے ہیں، بچوں سے خدمت کروانے کے ہوتے ہیں، پوتے پوتیوں سے خدمت کروانے کے ہوتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، 90 سال کا بوڑھا میزبان رسول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی میزبانی کا شرف رکھنے والے ہیں، جنہیں حضور نے جنت کی بشارت سنا دی ہے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو 90 سال کا بوڑھا بھی جہاد پہ نکلتا ہے۔ 90 سال کا آپ نکلے جہاد میں، اور یہ قسطنطنیہ ہے، صحابہ نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ خالد ابن ولید امیر ہیں۔ یورپ کی ہوا جب چلی تو اس ہوا کی وجہ سے صحابہ بیمار ہو گئے، ایک وبا پھوٹی، صحابہ کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر لشکر کو بلاؤ۔ امیر لشکر آئے اور امیر لشکر یہ سمجھنے لگے ہو سکتا ہے یہ وصیت کریں اگر میرا انتقال ہو گیا مجھے مدینہ میں دفن کر دینا۔ کون نہیں چاہتا مدینہ میں دفن؟ بتائیں نا، کون نہیں چاہتا جنت البقیع نصیب ہو؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر میرا انتقال ہو جائے جہاں تک لشکر چل کے جا سکتا ہے میری میت کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ دشمن کے علاقے میں
یہ قسطنطنیہ صحابہ بھی اسے فتح نہیں کر سکے، عیسائیوں کا مضبوط گڑھ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کفر کے علاقے میں انتہا تک جا کر دفن کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ آج کی رات کو کہتے ہیں اسلامی لشکر اور صحابہ کے لشکر میں بڑے پیمانے پر نقل و حرکت ہوئی، بڑے پیمانے پر۔ اس نقل و حرکت میں آپ کے میت کو بالکل انتہا تک لے جایا گیا۔ قسطنطنیہ کی جو سفیل تھی، اس سفیل کے بالکل پاس آپ کی قبر کھود کے آپ کو دفن کر کے قبر کو برابر کر دیا گیا تاکہ عیسائی اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ صبح بادشاہ نے قاصد بھیجا، کہا رات کو تمہاری بہت بڑی نقل و حرکت تھی، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ امیر لشکر نے جواب دیا، آج ہمارے اندر ایک عظیم صحابی کا انتقال ہو گیا جو میزبان رسول تھے، زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں، انہیں ہم نے دفن کیا۔ عیسائی پیغام بھیجتا ہے جب تم واپس ہو جاؤ گے ہم ان کے میت کو نکال کے ان کی ہڈیوں کو نعوذ باللہ پھینک دیں گے۔ امیر لشکر نے کیا کہا، اگر تم نے میزبان رسول کے ساتھ یہ عمل کیا تو پھر یاد رکھنا روئے زمین میں کسی جگہ پر عیسائی گرجے کو ہم باقی نہیں رکھیں گے، اور کسی عیسائی کو قبر میں نہیں چھوڑیں گے، سب کو باہر نکالیں گے۔ اس پر اس عیسائی نے کہا یاد رکھو جب تک ہم یہاں موجود ہیں ہم ان کی قبر کا نشان مٹا ہوا ہے، قبر کوئی پتہ نہیں کدھر ہے۔ صحابہ واپس چلے گئے، کئی صدیاں گزری۔ سلطان محمد فاتح، اس کو بھی پڑھو، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے تو پتہ نہیں کوئی رونالڈو پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا پڑھ رہا ہے۔ آج ہماری قوم کرکٹ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ انہیں غیرت نہیں ہے جن کی شرٹوں پر پتہ نہیں کس کس کمپنی کے، یہودی کمپنیوں کے مونوگرام لگے ہوئے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو، انہوں نے اس وقت اس کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ مزید غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ یہ عملاً جہاد میں حصہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے۔ شیخ التمش رحمت اللہ علیہ کو بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت میزبان رسول کی قبر کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضرت التمش یوں مٹی اٹھاتے، سفیل کے ساتھ ساتھ اس کو سونگتے، ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یہی جگہ ہے میزبان رسول، یہی قبر ہے۔ اللہ جب ظاہر کر دے، قبر کو کھودا، نیچے سنگ مرمر کتبہ نکالا گیا، عبرانی زبان میں بندے بلائے گئے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ کہاں سے چلے کہاں جا کر سو گئے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جہاد کی برکات ہے۔ حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ ہمارے اندر جذبہ تو ہو قربان ہونے کا، پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جذبہ تو ہو۔ پاکستان کے علماء نے جو فتویٰ جاری کیا، ذرا سمجھنا، مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے۔ پاکستان کا متفقہ فتویٰ کیا جاری ہوا؟ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی افواج پر جہاد فرض ہو گیا۔ کس پر فرض ہو گیا؟ افواج پر جہاد فرض ہو گیا۔ کیوں؟ کہ مجھ سے ٹیکس کون لے؟ میرے ٹیکسوں پہ اسلحہ وہ بنائے، ایٹم بم تم بناؤ، خرچہ تم پر ہو، اور جب امت مسلمہ کی ماں پکارے، امت مسلمہ کے بیٹوں کے چیتھڑے اڑ جائیں، اور تم اپنے ایسی گاڑوں میں رہو، تمہیں اس لیے پالا گیا، تمہیں اس لیے ٹریننگ دی گئی تھی، تمہیں اس لیے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنی آواز کو بلند کریں، کوئی بات نہیں ہے، حالات جس طرف جائیں کوئی بات نہیں، خدا کی قسم۔ ربا، حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر تو زندگی دے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی دوں۔ میرے محترم دوستو، وہ ہمارے بہن، وہ ہمارے بھائی، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ مالی تعاون کرنے والے کر رہے ہیں، کرنے والے پیسے پہنچا رہے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ مالی تعاون، سوشل میڈیا میں آواز کو بلند کرنا، یہ بھی ان کا تعاون ہے، جہاد کا تعاون ہے، یہ بھی مجاہد ہے۔ قلم کے ذریعے سے ان کے آواز بننا، یہ بھی مجاہد ہے۔ مصنوعات کے ذریعے سے بائیکاٹ کرنا، یہ بھی مجاہد ہے۔ رات کوٹ کے مصلے پہ دعا کرنا، یہ بھی مجاہد ہے۔ یہ سارے اس کے اندر شریک ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔